بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم رواہ مسلم۔ قرآن کریم سورۃ التوبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یعنی 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، جن کو خصوصی تقدس اور احترام حاصل ہے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کی تشریح حضور علیہ السلام نے اپنے ایک ارشاد میں فرمائی کہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو قرآن کریم میں احترام والا اور حرمت والا قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کو حرمت والا قرار دینے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، اسلام کے آنے سے پہلے بھی مشرکین مکہ اور کفار ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر ایک دوسرے سے جنگ و جدال اور قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اپنی زبان سے اور اپنے دعوے سے مشرکین بھی مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے، سارے ان کو ماننے والے تھے، اور ہر ایک ہی اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان مہینوں کی یہ حرمت چلی آ رہی ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے جو ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ محرم کے اگر آپ لفظی معنی پر غور کریں تو محرم کا لفظ نکلا بھی حرمت سے ہے۔ محرم کا مطلب ہے قابل احترام، وہ مہینہ جس کا احترام کیا جائے، حرمت والا مہینہ۔ تو اس زمانے سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ احترام اور یہ تقدس اس کو حاصل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کی نظر میں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان کے بعد روزے رکھوں لیکن افضل ترین ایام کے اندر روزے رکھوں، تو اس کو محرم کے مہینے کے اندر روزے رکھنے چاہیے۔ اس کے اندر اس بات کا اختصاص نہیں کہ وہ محرم کا کون سا دن ہو۔ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری 29 یا 30 تاریخ تک جس دن بھی وہ روزہ رکھے گا، محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھا گیا ہوگا اس روزے کو دیگر مہینوں میں رکھے گئے روزے پر فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ اسی طرح پھر خصوصیت کے ساتھ جس روزے کو اور زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ اس کے ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی ایک دن کے روزے کو یہ فضیلت حاصل ہے 10 محرم کے روزے کو کہ اس سے انسان کے پچھلے تمام گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں 1 سال کے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو محرم کی فضیلت ہے اور یوم عاشورہ کی فضیلت ہے۔ اور جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اور فرض کے طور پر مسلمان ہی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ البتہ اس کا مستحب ہونا برقرار رہا کہ اب بھی اگر کوئی یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم کا روزہ تو رکھا کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ جو یہاں کے یہود ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلومات کی، پتہ کیا کہ یہ لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ 10 محرم وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، یہاں تک کہ سامنے دریا آ گیا، سمندر آ گیا، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کہنے لگے انا لمدرکون، کہ ہم تو دھر لیے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے عصا سے سمندر پر اپنے عصا کو سمندر پر مارا تو اس کے اندر 12 راستے بن گئے، اور ان 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے وہ ان سے گزر گئے، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر بھی سمندر کے اندر آ گیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے یہ پار نکل گئے ہم بھی اس پار چلے جائیں گے۔ جب یہ سارے سمندر کے بیچ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پانی کو ملنے کا حکم دیا اور یہ سارے اس کے اندر غرق کر دیے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل پر فرعون کی جانب سے بہت زیادہ ظلم کیا گیا تھا، بہت زیادہ ان کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا، انسانیت کے جو حقوق ہیں وہ ان سے چھین لیے گئے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نجات کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نجات دہندہ بنا کر بھیجا تھا۔ تو بنی اسرائیل جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے، وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ اس دن بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ملی تھی، تو ہم شکر کے طور پر یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ تم تو صرف زبانی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم موسوی ہیں، ہم ان کے دین کو ماننے والے ہیں، اور ہم تو حقیقت میں ان کی دعوت کو ماننے والے ہیں، جو دعوت انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی تھی، ہم حقیقت میں اس کو ماننے والے ہیں۔ توحید کی دعوت انہوں نے دی تھی، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم یہ روزہ رکھیں گے۔ تو گویا 10 محرم کے روزہ رکھنے کی جو اصل وجہ ہے، جو وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ یہود روزہ رکھا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے اوپر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ روزہ رکھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا لئن عشت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا خالف الیہود صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، کہ یہود کی مخالفت کرو، 10 محرم سے یا ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا اس کے بعد بھی ایک دن روزہ رکھو۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھیں، صرف 10 محرم کا روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ یہود صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کی مشابہت سے بچیں، ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے یا 9 محرم کو ساتھ ملا لیں یا 11 محرم کو ساتھ ملا لیں۔ چنانچہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر، افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ انسان 10 محرم کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ رکھ لے اور یا اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو یہ مخالفت کا حکم دیا کہ یہود کی مخالفت کرو، اس پر اگر ہم غور کریں تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایک اچھے عمل کو دیکھ کر جو کام شروع کیا تھا تو وہ ایک عبادت تھی، روزہ ایک عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس عبادت میں ہماری یہود کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، اور مخالفت کا یہی طریقہ ہے کہ ہم وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے تو ہماری ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی۔ اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، غیروں کے ساتھ مشابہت کرنا شریعت میں کس قدر ناگوار ہے، کس قدر شریعت میں اس سے منع کیا گیا اور کس تاکید کے ساتھ منع کیا گیا۔
چنانچہ آج اگر ہم دیکھیں ہماری معاشرت کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر اس بات کی اہمیت بالکل عنقا ہو گئی ہے۔ آج اگر آپ کسی مسلمان کو کھڑا کریں اور اس کے ساتھ کسی غیر مسلم کو کھڑا کریں تو شکل و صورت سے، ظاہری حیت سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں مسلمان کون سا ہے اور غیر مسلم کون سا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے تو آسانی کے ساتھ یہ جواب دے دیا جاتا ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے۔ ہم دیکھیں، اپنا لباس دیکھیں، اپنی حیت دیکھیں، اپنی چال ڈھال دیکھیں، اپنی شکل و صورت دیکھیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عداوت رکھنے والے ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ جب ایک عبادت کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت بھی ان کی طرح نہ کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ یوم عاشورہ کے حوالے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے، یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، البتہ 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ روایت مروی ہے، جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ شامل ہیں۔ اس روایت کو محدثین نے اگرچہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس پر امت کا عمل رہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے من وسع علی نفسہ وعلی اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ طوال سنتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنے اور اپنے گھر والوں پر کشادگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر کشادگی فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص 10 محرم کے دن اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اچھا کھلا دے، تھوڑی عام روٹین سے زیادہ کچھ ان پر خرچہ کرے، کشادگی کے ساتھ خرچہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پورا سال اسی طرح کشادگی عطا فرماتے ہیں اور پورا سال اس کو تنگی سے بچاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہم نے بالکل اس کو صحیح پایا۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہم نے اس کو بالکل صحیح پایا، اور ہماری امت کے اندر اس چیز کا تعامل رہا ہے۔ کئی حضرات صحابہ کے اندر، تابعین کے اندر، تبع تابعین کے اندر اس کا معمول چلا آتا ہے کہ وہ 10 محرم کے دن خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر عام روٹین سے زیادہ، عام معمول سے زیادہ کشادگی رکھیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو چیز جس حد تک ثابت ہو اس کو اس حد تک رکھنا چاہیے۔ یہ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ایک بہتر عمل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر نہ کوئی گناہ ہے، نہ اس کو کوئی طعنہ دینے کی ضرورت ہے، نہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر اس کو ٹوکا جائے یا کہا جائے کہ یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ صرف اسی پر روزی کی برکت اور کشادگی کا دار و مدار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سارا سال سود کھاتا رہے، حرام کھاتا رہے، رشوت کھاتا رہے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ وزن میں، ناپ تول میں کمی کرتا رہے، ملاوٹ کرتا رہے، دھوکہ دہی کرتا رہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کشادگی اور برکت کی امید رکھتا ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں کشادگی ہو، تو وہ یہ طریقہ اپنا سکتا ہے، اور یہ طریقہ ایک چلا آ رہا ہے۔ کئی حضرات نے ہماری امت کے اندر اس پر عمل کیا ہے، تو ہم بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پورے مہینے کی اور پورے مہینے کے ساتھ ساتھ اس 10 محرم کے دن کی اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے، اور ایک مسلمان کو یہ مہینہ کس طرح گزارنا چاہیے۔ آپ دیکھیں سال کے اندر بار بار اس طرح کے مواقع آتے ہیں، کبھی رمضان کا مہینہ آ گیا، کبھی ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، ابھی محرم آ گیا، جس کے اندر بہت سارے ایسے ایام ہوتے ہیں، اور ہر ہفتے کے اندر جمعے کا دن آتا ہے جس کے اندر بہت سارے اعمال کو خصوصی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ان ساری فضیلتوں کا اور خصوصیتوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ یہ ایک طرح کے بہانے ہیں
کہ کبھی رمضان کے روزے آ گئے، کبھی 10 ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن آ گئے، اس کی فضیلت، کبھی لیلۃ القدر کی فضیلت، کبھی محرم کا عاشورہ کا دن آ گیا یا پورا محرم کا مہینہ آ گیا، اس طرح ہر ہفتے میں جمعے کا دن آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی جاتی ہیں اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے کہ وہ میرے قریب آ جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو ہمیں اس مہینے سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ یہودی، مدینہ منورہ کے یہود شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو 10 محرم کا روزہ رکھا تو آپ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ ہم یہ شکر ادا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم یہ شکر ادا کریں گے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر کوئی انعام ہوتا ہے، کوئی احسان ہوتا ہے، کسی کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کا شکر اس کام سے ادا کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی احسان ہوتا ہے، کوئی انعام ہوتا ہے تو ہم مزید گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر شادی کی تقریب ہو یا کوئی خوشی کی تقریب ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو تو ہم اس کے اندر بجائے اس کے کہ ہم یہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نئی نعمت دی، ہم پر احسان فرمایا، ہم پر انعام فرمایا، ہم اس کا شکر ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی صدقہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس طریقے سے اس کا شکریہ ادا کریں، تو ہم بجائے اس کے ہم مزید الٹا گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ انسان کو نعمت ملی اور اس نعمت کے حصول پر، یعنی اس نعمت کے ملنے پر گویا کہ وہ شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کر رہا ہے۔ تو ہمیں، یعنی مدینہ کے یہود بھی یہ کیا کرتے تھے کہ وہ بھی شکرانے کے طور پر عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم شکرانے کے طور پر، ہم پر جب کوئی انعام، کوئی احسان، کوئی فضل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو درس اس مہینے سے ملتا ہے وہ درس سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔